جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں اپنے ملک پاکستان کی۔ ہر تیسرا بندہ یو ایس اے، یو کے یا کینیڈا جانا چاہتا ہے تاکہ وہ وہاں جا کر سیٹل ہو سکے اور اپنے فنینشلی طور پر معاملات کو درست کر سکے، کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، اس لیے ہر کوئی یو ایس اے جانا چاہتا ہے۔ میں امریکہ کیسے گیا ہوں اور کیسے میں نے اپنا ویزا اپروو کروایا، یہ سارا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اگر یہ ویڈیو اچھے طریقے سے دیکھ کر سمجھ لی تو آپ کو نہ ہی ایجنٹس یا کنسلٹنٹس کو لاکھوں روپے دینے نہیں پڑیں گے۔ سب سے پہلا سوال کہ میرا ویزا کیسے لگا، کیسے اپروو ہوا اور کیسے میں نے اپلائی کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تھینک یو۔ چلیں آپ جانتے ہیں کہ میرا یو ایس کا ویزا کیسے اپروو ہوا۔ جب آپ یو ایس کا ویزا، امریکہ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا ہوتی ہے۔ اپوائنٹمنٹ کے بعد آپ کو ایک فارم ہوتا ہے جس کو بولا جاتا ہے DS-160 فارم، وہ فل کرنا ہوتا ہے۔ دوستو یہ سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے کہ جو DS-160 فارم ہوتا ہے اس کے اندر، اب میں آپ کو ایک ٹپ دینے جا رہا ہوں، ایک گولڈن ٹپ۔ جو DS-160 فارم ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو ساری انفارمیشن اپنی فیملی کی، اپنے بزنس، اپنی امپلائمنٹ، اپنی جاب، یعنی کہ اپنے سے ریلیٹڈ جو بندہ بھی ویزا اپلائی کر رہا ہے، چاہے آپ فیمیل ہیں یا میل ہیں، آپ نے اس کے اندر پٹ کرنی ہوتی ہے۔ اور اسی کے مطابق جب آپ کا جو انفارمیشن آپ نے DS-160 فارم کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے اسی کے اکارڈنگ، اسی کے مطابق جواب دینے ہوتے ہیں۔ جو ویزا آفیسر آپ کے کو کویسچن پٹ کرتا ہے وہ آپ کے DS-160 فارم کو اس نے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کو کویسچن پٹ کرتا ہے۔ یہ ٹپ ہے، گولڈن ٹپ ہے کہ وہ DS-160 فارم کو ہر بندے کا، کیونکہ سپریٹ DS-160 فارم ہوتا ہے، جو بھی بندے نے یو ایس کا ویزا اپلائی کیا ہوتا ہے، DS-160 فارم اس کا وہ سامنے رکھتا ہے ویزا آفیسر، اور پھر اس سے کویسچن پٹ کرتا ہے۔ جو آپ نے DS-160 فارم کے اندر جو آپ کی انفارمیشن ہوگی، آپ نے اسی کے مطابق جواب دینے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کی اگر کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے اور آپ نے DS-160 فارم کے اندر مینشن کیا ہوا ہے کہ میں نے یو ایس کا پہلے وزٹ کیا ہوا ہے، یا میں نے UK کا وزٹ کیا ہوا ہے، یا میرے پاس اور کسی کنٹری کا ویزا ہے، لیکن آپ کے DS-160 فارم میں نہیں ہے وہ لکھا ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اور بھی کنٹریز کا وزٹ کیا ہوا ہے، تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا، آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ اس طرح جو بھی بات DS-160 فارم میں لکھی ہوئی ہوگی، آپ نے اسی کے مطابق جواب دینا ہے۔ یہ ٹپ نمبر 1 ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب چلتے ہیں ٹپ نمبر 2 کی طرف، جو کہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو آپ کے ویزا اپروو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے یا آپ کو کچھ انفارمیشن ملے تو آپ نے مجھے دعائیں ضرور دینی ہیں۔ چلیں ٹپ نمبر 2 کیا ہے؟ ٹپ نمبر 2، جب آپ انٹرویو دینے جائیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول، یعنی آپ کا اعتماد اپنے اوپر، اتنا آپ کو کانفیڈنس ہو کہ آپ جو جواب دے رہے ہیں وہ آپ کانفیڈنس کے دے رہے ہیں، کانفیڈنس کے ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کو انٹرویور کے، جو انٹرویو لے رہا ہے، جو گورا یا گوری، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے۔ اگر آپ سے وہ کویسچن پٹ کر رہا ہے وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو یو ایس اے، سب سے پہلا کویسچن ہی وہ یہی کرتے ہیں کہ آپ یو ایس اے کیوں جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ اگر جھجک کے بولیں گے میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں یا جانے چاہ رہی ہوں کہ میں وہاں پہ سیر کرنا چاہ رہی ہوں، یا ادھر ادھر دیکھیں گے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کریں گے، تو ڈیفینیٹلی اس کو شک پڑے گا۔ جب مجھ سے اس نے پہلا کویسچن یہ کیا تھا کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو یو ایس اے، تو میں نے اس کو کیسے جواب دیا تھا، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ آئی وانٹ ٹو گو یو ایس اے بیکاز آئی ایم اے پرماننٹ ٹورسٹ، آئی لو ٹو ڈو adventures. I love to visit different countries. And about USA, I have a lot of information about USA because US is one of the most beautiful countries in the world. Most importantly, I love to see Statue of Liberty, which is in New York. جو اب میں کافی چیزیں انگلش میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اگر جب آپ سے ویزا آفیسر یہ کویسچن کرے کہ آپ یو ایس اے کیوں جانا چاہ رہے ہیں اور آپ نے وزٹ کے لیے ہی جانا ہے، تو آپ نے اس کو 3-4 ایٹ لیسٹ جگہیں بتا دینی ہے کہ آپ یو ایس اے اس لیے جانا چاہ رہے ہیں۔ اس کا آپ کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ نے فلانی جگہ پر سیر و تفریح کرنی ہے۔ یہ تھا ٹپ نمبر 2۔ اب چلتے ہیں ٹپ نمبر 3 کی طرف۔ ویزا آفیسر نے جب مجھ سے کویسچن کیا وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو یو ایس اے، اس کے بعد اس نے مجھ سے ایک اور کویسچن کیا کہ واٹ از یور ورک۔ اس نے میرے سے ورک کے بارے میں کویسچن کیا، کیونکہ میں ایک لائر ہوں تو میں نے ان کو بتایا۔ انگلش میں اس نے کویسچن کیا تو میں نے انگلش میں جواب دیا، اگر وہ اردو میں پوچھتا ہے تو آپ نے اردو میں جواب دینا ہے۔
اور جب آپ امبیسی میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے انگلش میں انٹرویو دینا ہے یا اردو میں. تو موسٹلی ہم پاکستانی یا پنجابی جو ہیں وہ اردو میں ہی کہتے ہیں. اگر پنجابی ہوتی تو ہم پنجابی میں بھی کہتے, لیکن وہ اردو میں ہے ہم کہتے ہیں. لیکن میں نے بھی اس کو اردو کا بولا تھا. جو نیچے گارڈ کھڑا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کس میں انٹرویو دینا ہے, تو میں نے بولا کہ اردو میں دینا ہے. تو اس نے اردو کا اسٹیکر لگایا, لیکن جو ویزا آفیسر تھا اس نے میرے سے انگلش میں کویسچن پٹ کیے. اس کے پیچھے میں آپ کو لاجک بتاتا ہوں. اس نے مجھ سے انگلش میں کویسچن کیوں کیے تھے حالانکہ میرے پاسپورٹ پہ اردو کا اسٹیکر لگا ہوا تھا؟ وہ اس لیے اس نے کیے تھے کیونکہ اس نے میرا DS-160 فارم, جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے, تو اس نے وہ میرا DS-160 فارم پہلے ہی دیکھ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو لائر لکھا ہوا ہے کہ یہ لائر یعنی کہ ایڈوکیٹ ہے, وکیل ہے. تو اس نے مجھ سے پہلا کویسچن ہی انگلش میں کیا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا کہ میں اس کی یہ بات سمجھ گیا, اور اس نے مجھ سے انگلش میں کویسچن کیا تو میں نے اس کو انگلش میں ہی جواب دیا. اب اس نے نیکسٹ کویسچن مجھ سے کیا پوچھا تھا؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ واٹ از یور ورک, ورک کے بارے میں, جو کہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. آپ نے اس کو اپنے ورک کے بارے میں بتانا ہے جو آپ نے DS-160 فارم میں لکھا ہوگا. میں کیونکہ لائر تھا, میں نے لا سے ریلیٹڈ اپنی بتائی اس کو کہ آئی ایم اے لائر, آئی ڈیل ود سول, کرمنل, رینٹ, ٹیکس, فیملی کیسز. تو یہ ساری چیزیں میں نے اس کو جواب دیا. پھر اس نے مجھ سے کیا پوچھا؟ اس نے پھر مجھ سے میری انکم کے بارے میں پوچھا. جو انکم میں نے DS-160 فارم میں لکھی ہوئی تھی وہی انکم میں نے اس کو بتائی کہ آئی ارن ٹو دس ایکسٹینٹ ان 1 month. تو میں نے اس کو وہ انکم کے بارے میں بتایا. اس کے بعد اس نے مجھ سے 1-2 کویسچن اور کیے, اور وہ ابھی پوری طرح مجھے یاد نہیں آ رہے. لیکن اس کے بعد اس نے مجھ سے دوبارہ کویسچن کیا واٹ از یور ورک, یعنی کہ وہ ایک دفعہ کویسچن کر چکا تھا واٹ از یور ورک. تو پھر اس نے مجھ سے دوبارہ کویسچن کیا کہ واٹ از یور ورک. تو اس نے یہ چلاکی کرنے کی کوشش کی, پہلے ایک رپیٹ کر چکا تھا اور پھر اس نے دوبارہ وہی کویسچن پٹ کیا کہ واٹ از یور ورک. تو میں سمجھ گیا, تو اس ٹائم میں تھوڑی سی میں نے اس کو اسمائل دی, میں ہنس پڑا, لیکن وہ سیریس رہا. تو پھر میں نے اس کو وہی جواب دیا جو میں پہلے دے چکا تھا. اور یہ صرف 2 سے 3 منٹ کا انٹرویو تھا, اور الحمدللہ میرا ویزا جو ہے اس نے پھر مجھے بولا کہ یو گیو می یور پاسپورٹ, اور آپ اپنا جو ہے یو کین کلیکٹ یور پاسپورٹ ٹو یور ڈیزائرڈ لوکیشن ود ان 1 week. سو ایسے میرا ویزا اپروو ہو گیا. اس کے بعد اس نے میرے جی یاد آ گیا مجھے, اس نے میرے سے فیملی کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ سنگل ہیں, میریڈ ہیں, کیا ہیں؟ تو میں سنگل تھا, تو میں نے اس کو اپنی بولا کہ میں سنگل ہوں. اور اس نے بتایا کہ ہاں ایک اور کویسچن اس نے مجھ سے یہ پٹ کیا تھا کہ آپ کتنا عرصہ جو ہے وہ وہاں پہ اسٹے کریں گے. تو میں نے ان کو بولا کہ آئی ول اسٹے دیر فار میکسیمم 2 weeks, اور آئی ہیو مائی ہوٹل بکنگ. تو میں نے اس کو ہوٹل بکنگ بھی چیک کروائی. تو اور بس یہ 4-5 کویسچنس تھے, اور الحمدللہ میرا ویزا اپروو ہو گیا تھا. تو دوستو کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ کانفیڈنس کے جائیں گے, کنسلٹنٹس ایجنٹس کے چکروں میں نہیں پڑیں گے, پیسے ضائع مت کریں. میری آپ کو یہی ایڈوائز ہے, خود کریں, کوشش کریں اپلائی کرنے کی. اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا.